اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرز في بيت بعضهن فأذن له. جب کوئی آدمی اپنی بیویوں سے اجازت طلب کرے، جب کوئی آدمی اپنی بیویوں سے اجازت طلب کرے کہ اس کی تیمارداری کی جائے کسی ایک بیوی کے گھر میں، بیویاں زیادہ ہیں، گھر زیادہ ہیں، تو بیماری کی وجہ سے ہر گھر میں تو نہیں جایا جا سکتا، لہذا کسی ایک گھر میں اس کی بیماری کے دن گزارے جائیں اور اس کے لیے باقی بیویوں سے اجازت طلب کی، پھر وہ اجازت دیں تب وہ ایک گھر میں رہ سکتا ہے. چلیے. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة اخبرني ابي ان عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين نهري وسهري وقال ريقه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں جس میں فوت ہوئے پوچھا کرتے تھے میں کل کہاں ہوں گا، میں کل یعنی کل میری واری کتنے ہے، جدوں اجے ٹردے پھردے سی ویسے کچھ ارادہ کرتے تھے عائشہ کے دن کا کہ عائشہ نہ دن آ جائے نا کہ پھر میں اتھی ٹھہر جاؤں. تو اجازت دی آپ کو آپ کی بیویوں نے کہ رہیں جہاں چاہیں، جتنے تسی چاہو رہو. آپ پھر عائشہ کے گھر میں رہے حتیٰ کہ اسی کے پاس فوت ہو. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ فوت ہوئے اس دن جس دن آپ کی باری تھی میرے گھر میں، یعنی جس دن آپ نے آنا تھا میرے گھر. اگر نہ بھی ایک دن ایک گھر ٹھہر دینا میرے گھر، پھر بھی اس دن میرے گھر ہی واری سی جس دن فوت ہوئے. یہ مطلب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبض کیا اس سال میں، یعنی آپ کی روح قبض کی اس سال میں کہ آپ میرے سینے اور پھیپھڑے، آپ کا سر میرے سینے اور پھیپھڑے کے درمیان تھا، یعنی اتنے میں آپ نے سہارا دیتا ہے. مخالہ طریقہ ریقی، آپ کا لب میرے لب کے ساتھ مل گیا، وہ مسواک کی وجہ سے، وہ مسواک عبد الرحمن کر رہے تھے. حضرت عائشہ نے پھر وہ مسواک توڑ کر جو اس نے استعمال کی تھی اس کو توڑ کر کے نئی مسواک بنائی، چبایا، نرم کیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے پھر مسواک کی. اس میں حضرت عائشہ کا لب تھا. باب حب الرجال بعد نساء افضل من بعض، آدمی کا محبت کرنا کسی اپنی عورت سے دوسری سے زیادہ یہ جائز ہے، کیونکہ محبت کا تعلق جن چیزوں کے ساتھ ہے وہ مختلف ہے. مثلا عادات و اخلاق یہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی.
جس کی عادت زیادہ خدمت کی ہو اس سے محبت زیادہ ہوگی، یا جو زیادہ خوبصورت ہو مثلا، چونکہ اس میں فرق ہو سکتا ہے لہذا محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی گرفت نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ چلو باب حب الرجل بعد نسائه افضل من بعد ترجمہ کرتا قال ہوں گا حدثنا اور عبد کدا العزيز بن ترجمہ عبد کیتا الله میں حدثنا سليمان بن يحيى بن عبيد بن هنين سمع ابن عباس ان عمر دخل على حفصة يا بنية لا تغرنك هذه التي عجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عيشة فقصصت على رسوله فتبسم۔ اے بیٹی نہ تجھے دھوکے میں رکھے یہ یعنی عائشہ جس کا حسن اللہ کے رسول کو اچھا لگتا ہے اور اللہ کے رسول کے اس سے محبت یہ بھی زیادہ ہے، تو اس سے عائشہ یعنی وہ وجہ نال تو نہ کہیں بھی جب عائشہ کر دی میں کروں گا ادھر تے محبت زیادہ آپ وہ گل گوارا کر لیں گے، تیری گل نہیں جو ہے کوئی۔ چلیے باب المتشبہ میں نے یہ واقعہ آپ پر بیان کیا تو آپ مسکرائے، وہ لمبا واقعہ۔ چلو باب المتشبہ بما لم ینل، وما ینہا، جو آدمی اظہار کرے اس چیز کا جو اس نے نہیں پائی یا اس کو حاصل نہیں ہوئی، کسی نو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی خامد بلو مسئلہ لیکن وہ اظہار کر لے دوجیاں سوکڑوں ساڑن واسطے کہ مینو خامد نے آ دیتا حالانکہ ایک دیتا کوئی نہیں۔ چلو قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد الشامي عن فاطمة أن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام حدثتني فاطمة بن أسماء إن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ذرة قال علي جناح التشبع في زوجي غير الذي يؤتيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يؤت كلابس ثوب نزول۔ جو اظہار کرے، اے اللہ کے رسول میری سوکن ہے، کیا مجھ پہ حرج ہے کہ میں اظہار کروں اپنے خامن سے اس چیز کے علاوہ جو وہ مجھے دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اظہار کرے اس چیز کا جو اس کو نہیں دی گئی وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جھوٹا ہے، اسے جھوٹ کہا جائے گا، فراڈ کہا جائے گا۔ باب الغيرة وقال والفراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرته سعد لا أغير منه والله أغير مني۔ الغیرہ، غیرت کا معنی غصہ، لفظی معنی بدلنا، تو غصے مغیرہ نے کہا، براد نے کہا مغیرہ سے کہ سعد بن عبادہ نے کہا اگر میں دیکھوں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ تو میں تو اس کو تلوار ماروں گا سیدھی، غیر مصفحن، نہ عرض کے بعد بلکہ سیدھی ماروں گا، چوڑائی کے بال نہیں ماروں گا، ایسے نہیں ماروں گا، ایسے ماروں گا۔ آپ نے فرمایا تم تعجب کرتے ہو سعد کی غیرت سے، مجھے اس سے زیادہ غیرت ہے اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اس کے باوجود اسی یہ کہتے ہیں کہ کسی کو قتل نہیں کیتا جا سکتا صرف دیکھنے دی وجہ نہ،
ماشاء اللہ پچھان لو بھی سوال کے بھائی. ہاں جی قتل نہیں کیتا جا سکتا کسی. چلو قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اغير من الله من اسی وجہ سے اللہ نے حرام کی ہے گناہ، اور نہیں کوئی ایسا شخص جس کو زیادہ محبوب ہو مدح اللہ سے بڑھ کر. اللہ کو تعریف محبوب ہے. چلو چلو چلو. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن هشام عن نبي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد ما أحد أغير من اغیار نہیں کوئی زیادہ غیرت والا اللہ سے بڑھ کر. اس بات سے کہ دیکھے اللہ اپنے کسی بندے یا لونڈی کو زنا کرتے ہوئے، کسی اپنے غلام یا لونڈی کو یعنی کسی آدمی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے آدمی عورت کو، تو بڑی غصہ ہوتا ہے. اے امت محمد اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہم سے زیادہ رو. چلو. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمام بن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان عروة بن الزبير حدثه عن امة اسماء انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء اغير من الله وان يحيى ان ابا سلمة حدثه ان ابا هريرة حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى بن ابي سلمة انه سمع ابا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يغار غيرة الله ان ياتي المؤمن ما حرمه الله وغیرت اللہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے. چلو. قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو سعد حدثنا هشام قال اخبرني ابي ان اسماء بنت ابي بكر قال تزوجني الزبير وماله في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناس. اسماء کہتی ہیں مجھ سے زبیر نے شادی کی تو اس وقت اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی غلام تھا مملوک، نہ کوئی چیز تھی علاوہ ایک اونٹ کے اور گھوڑے کے. بس ایک اونٹ سی پانی ڈھونے والا، نا سے پانی لانے والے اونٹ کو کہتے ہیں. ایک اونٹ سی، ایک گھوڑا سی، بس یہ دو چیزوں سے. فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ میں ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی تھی. وَأَسْتَقِي الْمَاءَ پانی بھی لے کر آتی تھی. أَخْرِزُ غَرْبَهُ میں اس کے ڈول کو سیتی بھی تھی، یعنی کوئی ڈول پھٹ جاتا اور سینا بھی میں. وَأَعْجِنُ اور میں آٹا بھی گوندتی تھی. وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أُخْبِزُ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی. روٹی میں نے ذرا سا کی چنگی پکاؤنی ہوتی سی تو روٹی پکاتی تھی میری پڑوسنے انصار. وَكُنَّ نِسْبَةَ صِدْقٍ وہ بہت مخلص عورتیں تھیں. وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَاءَ میں گٹھلیاں اٹھا کے لایا کرتی تھی زبیر کی زمین سے جو اللہ کے رسول نے اس کو بطور جاگیر دی بعد میں اپنے سر پہ رکھ، اپنے سر تے چک کے لے ہوں گے. وہی منی وہ مجھ سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا، نہ 2 تہائی فرسخ. ایک فرسخ 3 میل دا ہوندا، 2 تہائی کنے ہو گئے اور 1 تہائی کنا آیا؟ 6 فرسخ 3 میل دا ہے. 1 تہائی فرسخ اور تیسرا حصہ 3 دا 1 تے 2 تہائی 2 میل تقریباً فاصلہ. فرسخ دا 2 تہائی یا فرسخ 3 میل ہوئے تے 2 تہائی 2 میل ہو گئے. اتھوں جا کے میں گٹھلیاں لے کے آنی کھجور دیا، وہ پھر کٹ کے پاؤں. ایک دن میں آئی بنوا علی راسی، گٹھلیاں میرے سر پہ تھیں. میں ملی اللہ کے رسول کو، آپ کے ساتھ کچھ انصاری لوگ بھی آ رہے ہیں. آپ نے مجھے بلایا اور کہا اخ
اونٹ کو کہا بیٹھ جا بیٹھ، ایک ایک کر کے اونٹ نو کہ چڑھ جائے، یہ بھی اسما بھی چڑھ جائے، لیحملنی خلفہ، تاکہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لے، یہ بھی بیٹھ جائے۔ فاستحییت، تو مجھے شرم آئی کہ میں چلوں آدمیوں کے ساتھ، میں آخیا بھی سارے ہی تو بندے ہیں جڑے آپ نال جا رہے، میں کلی عورت ہوواں گی، چنگی نہیں لگی۔ پھر مجھے یاد آ گیا زبیر اور اس کی غیرت، وکان اغیر الناس، وہ بہت غیرت مند آدمی تھا۔ میں کیا کہتے یہ نہ کہے زبیر بھی تو انے بندیاں چ کیوں بیٹھی سی۔ فجیت فمزا، اچھا فعرفہ، اللہ کے رسول پہچان گئے کہ میں شرما رہی ہوں، میں نے نا آگے ہوئی، آپ نے سمجھ لیا کہ شرما رہے، آپ چل پڑے۔ پھر میں زبیر کے پاس آئی، جب میں نے کہا مجھے اللہ کے رسول ملے تھے، میرے سر پہ گٹھلیاں تھیں، کچھ اصحاب بھی تھے، فاناخا، آپ نے اونٹ بٹھایا تھا مجھے سوار کرنے کہ میں سوار ہو جاؤں، لیکن مجھے شرم آنے لگی۔ فاستحییت، وعرفت، تو مجھے تیری غیرت بھی یاد آ گئی، پھر غصہ نہ آ گیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم، لحملک النوا کان اشد علیہ، تیرا گٹھلیاں اٹھا کے لانا، حملک النوا، تیرا گٹھلیاں اٹھا کے لانا یہ مجھ پہ زیادہ تکلیف دہ ہے، من رکوب کے ماہو، آپ کے ساتھ سوار ہونے سے، اور سوار ہون سے انی گل نہیں جنی قباحت ہے بھی تین گٹھلی لونیاں پیندیاں۔ حتیٰ کہ مجھے پھر ابو بکر نے اس کے بعد ایک خادم بھیج دیا، اللہ کے رسول نے کیا ہونا نا ابو بکر نے کہ یہ اسما نو تنگی ہوندی ہے ایڈی دوروں لونیاں دے، تو کوئی نوکر بھیج ہوگا وہ کام کریا کرے۔ تکفینی سیاست الفرس، جو مجھے کفایت کرے گھوڑے کے انتظام سے، سیاست و انتظام، گھوڑے کا کام خدمت ہونے کرنی ہے، گھوڑے کی خدمت سے یا گھوڑے کے انتظام سے۔ فکانما آتقنی، گویا کہ ابو بکر نے مجھے آزاد کر دیا، اور میں نے کنی مصیبت سی، وہ گٹھلیاں لیونیاں پھر کٹنیاں پھر کھونیاں نو، تے ابو بکر نے بندہ مقرر کردا ایک نوکر، آپ ہی میں آزاد ہوں گا، چلو۔ قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا اسماعيل حدثنا وليد عن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بصفحات فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يد القادم فسقطت صحفة فانفلقت فجمع الناس فلك الصفحة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصفحة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتي بصفحة من عند التي هو في بيتها۔ اللہ کے رسول ایک امہات المومنین میں سے کسی نے ایک پلیٹ بھیجی صحفہ جس میں کھانا تھا، نبی علیہ السلام بنا مارا اس ہاتھ اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے، وہ عائشہ سن کہ بھیجنے والی زینب سن، خادم کے ہاتھ پر انہیں مارے نا ہاتھ، سقطت الصحفۃ، پلیٹ گر گئی پھر ٹوٹ گئی، فن فالقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پلیٹ کے ٹکڑے جمع کیے، فلق الصحفۃ، فلقہ کی جمع فلق، پھر اس میں کھانا جمع کیا جو پلیٹ میں تھا، اور سکا کھانا ہونا نا دوبارہ جمع ہو گیا، فرمانے لگے غارت امکم، اور تمہاری ماں کو غیرت آ گئی بھائی، ایسا نو غصہ آ گیا میرے گھر کیوں بھیجا اس نوکر نے، پھر روک لیا آپ نے نوکر کو جرا لے کے آیا سی، حتیٰ کہ وہ تو یہ پیالہ لایا گیا اس عورت کے پاس سے جس کے گھر میں آپ تھے، ایسا نو کیا دے پیالہ لے آ کے نو نواں صافہ پلیٹ کر لو، پلیٹ ٹھیک، تو آپ نے صحیح پلیٹ دے دی اس کو جس کی پلیٹ ٹوٹی تھی،
انہوں پھر صحیح بھیجی اور رکھ لی ٹوٹی ہوئی اس کو عورت کے گھر میں جس نے توڑا تھا. جنہیں توڑی سی انہوں کیا ٹوٹی تو رکھو. چلو. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر بن عبيد الله بن عن محمد بن المنكدر عن جابر قال لعمر بن الخطاب فاردت ان ادخل فلم يمنعني الا علمي بغير تقين قال عمر بن غیر تقین بنی کری ہے. میں جنت میں داخل ہوا یہ روایت ہے. اور جنت میں گیا تو میں نے ایک محل دیکھا. میں نے کہا کس کا ہے؟ یہ عمر بن الخطاب کا ہے. میں نے ارادہ کیا کہ اس میں داخل ہو جاؤں مگر نہیں مجھے روکا داخل ہونے سے الا علمی بغیرت کا، مگر اس بات نہیں کہ میں تیری غیرت کو جانتا تھا. میں جانتا سی تو بڑی غیرت والا تیری اجازت سے بغیر نہیں کر جانا چاہیے کہاں میں نہیں داخل ہوا. حضرت عمر کہنے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں. کہ میں آپ پہ غصہ کروں گا؟ غصہ ٹھیک ہے ہونا تو ہوگا غیرت لیکن تھوڑے تو کوئی. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري قال اخبرني ابن المسيب بن هريره قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى ایک عورت بھی اس محل کے پاس وضو کر رہی تھی. چلو. ثم رأيتني في الجنة فإذا امرأة توزعت إلى جانب كسر فقلت لمن هذا قال هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وفي المجلس قال أو عليك يا رسول الله. باب غيرة النساء ووجدهن. عورتوں کا غیرت کرنا اور غم کرنا محسوس کرنا کوئی حرج نہیں. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثني ابو اسامه عن هشام بن النبي عن عائشه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأعلم اذا كنت اني راضيه واذا كنت علي غضبا فقلت من اين تعرف كذلك قال اما. آپ نے فرمایا میں جان لیتا ہوں جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے اور جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے. غضبان دی مؤنث غضبہ. میں نے کہا کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے نا مجھ سے تو بات کرنی ہو تو کہتی ہے لا و رب محمد، یعنی محمد کا رب کہنی ہے قسم کھان لگی. لیکن جب تو ناراض ہو تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، یعنی پھر میرا نام نہیں لیتی ابراہیم کا نام لیتی. میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول گل سر صحیح ہے لیکن میں نہیں چھوڑتی مگر آپ کا نام، صرف نہ ہی چھڑ دیا باقی دل سے محبت تو پوری ہوگی. حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عائشه انها قالت ما غرت على امراه الرسول كما غرت على خديجه لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها وثنائه عليها قد اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبشرها ببيت لها في الجنه من غصب. نہیں مجھے غیرت آئی کسی بھی آپ کی بیوی پر جتنی غیرت آئی خدیجہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کا ذکر بہت کرتے تھے، اس کی تعریف بڑی کرتے تھے. سنا ہی ہے اللہ کے رسول کی طرف وحی کی گئی تھی کہ اسے خوشخبری دے ایسے گھر کی جو اس کو جنت میں ملے گا کھوکھلے موتی کا. چلو. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف. ہاں جی. ذب الرجل عن ابنته، آدمی کا دفاع کرنا اپنی بیٹی سے. کوئی بھی بیٹی سے زیادتی کرے تو وہ دفاع کرے بیٹی سے اور انصاف کرنا. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن مسعود بن مكروه قال سمعت رسول الله يقول وهو على المنبر ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني في ان ينكحوا. بنو ہشام بن مغیرہ، ہشام
ابو جہل دے پیو دا نام سی ہشام بن مغیرہ. تو ہشام بن مغیرہ کے بیٹوں نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی کو دے. میں نہیں اجازت دوں گا کیونکہ وہ میری بیٹی میں تکلیف ہوئے، مگر یہ کہ ارادہ کرے علی کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، ان کی بیٹی سے نکاح کر لے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ طلاق دے کے کرنا جو کرنا، یہ کہہ سکتی ہے. باب يكل الرجال ويكسر النساء. قال ابو موسى النبي خير الرجل الواحد تبعه 40 وہ امرأة. میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بسا ٹکڑا، تکلیف دیتی پریشان کرتی ہے مجھے وہ چیز جو اس کو پریشان کرے، تکلیف دیتی ہے مجھے وہ چیز جو اس کو تکلیف دے. چلو يكل الرجال ويكسر النساء. مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. کب؟ فتنوں کے دور میں، قیامت کے دن. مرد کیوں کم ہو جائیں گے؟ فتنوں میں مارے جائیں گے. عورتیں جنگوں میں نہیں جاتی، مرد مارے جائیں گے. بس عورتیں رہ جائیں گی ہر گھر میں. کوئی 10 گھروں میں ایک آدمی ہے، باقی سب عورتیں ہیں. بس چلو یلوس نہ بھی دیکھے گا تو ایک آدمی کہ اس کے پیچھے لگے گی 40 بھی عورتیں. یلوس نہ بھی اس کی پناہ حاصل کرے گی آدمیوں کی کمی کی اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے. باقی وہ جڑیاں 40 ہون گیاں وہ بیویاں نہیں، جی بات کہنے ہیں بیویاں نہیں. وہ کوئی وہی پھپھی، کوئی دی خالہ، کوئی دی بہن، کوئی دی ماں، کوئی دی بیٹی، اس طرح کر کے کوئی بھانجی، کوئی بھتیجی. چلو قال حدثنا عبد بن عمر الأوزي قال حدثنا هشام بن قتادة عن أنس قال أحدثنكم حديثا سمعته من رسول لا الله. حدثني لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويكسر الجهل ويكسر الزنا ويكسر الشرب والخمر وتقل الرجال ويكسر النساء حتى يكون ل50 امرأة يكيهم الواحد. القیم الواحد، دو ایک انتظام کرنے والا، انتظام کرنے والا ایک ہوئے گا. اور یہ نہیں کہ ان کی بیویاں ہوں گی، ان کی رشتہ دار ہوں گے. قال لا يخلون رجل بامرأة لا إلا علیحدہ ہو کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ مگر محرم. جڑا محرم ہے وہ علیحدہ ہو سکتا، باقی علیحدہ نہیں کر دے بھی. علیحدہ نہیں ہوئے گا کوئی بندہ، ویسے رہ سکتے ہیں کٹھے. جب ایک گھر دے وچ دیور بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، کوئی ہور رشتہ دار بھی ہے، جڑے محرم نہیں اس عورت واسطے رہ سکتے ہیں لیکن کٹھے نہیں ہو سکتے. 2 جنے عورت نال صرف ایک بندہ ہوئے. چلو زیادہ ہوں پھر کوئی ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الناس يا رسول الله فرأيت الحموى؟ قال الحموى والموت. قال حدثنا علیحدہ ہون دی گل ہے، داخل ہونا عورتیں کلی تھی، اس تو بچو. ایک آدمی کہنے لگا جی خامن کا رشتہ دار، فرمایا وہ تو موت ہے. کی مطلب؟ وہ زیادہ خطرہ ہے اس واسطے وہ کلا نہ جائے گا. یہ بیوی کلی ہے برا دی تے وہ نہ جاوے.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بعض کہنے الٹ بنایا تھا، وہ کہتے ہم افتا موت ہے یعنی مجبوری ہوتا ہے، اس تو بغیر تو چارہ نہیں ہو رہنا ہی ہوتی، لہذا وہ آ جا سکتا، بعد نہیں بنے گی عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل في امرأة إلا معاذ محرم. وقال رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وكتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك. باب ما يجري. میری عورت جی حج نو چلی، میرا نام لکھا گیا فلاں غزوے میں، اور میں جا تو پہلے حج کر اپنی بیوی کا، اس کے اور کلے کلے جاتے ہیں، اس واسطے آپ نے کیا. باب ما جیسے آدمی علیحدہ ہو عورت کے ساتھ لوگوں کے سامنے، لوگ ہیں بیٹھے انہوں نے سامنے کلے ہو جان دو، خاوندی نہ اپنا مرد عورت کوئی حرج نہیں، کیونکہ دیکھنے بھی پہ ہوا سمجھو کلے نہ ہو گیا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة بن هشام قال سمعت انس بن مالك قال جاءت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها وقال والله ان كنا احب الناس الي. باب ما ينهى من دخول المتشبهان بالنساء على المرأة. ہاں جی بنا ہے داخل ہونا، اور پہلا انصاری عورت آئی ٹھیک ہے، آپ علیحدہ ہوئے گل سنی ہوگی، پھر فرمایا خدا کی قسم تم سب لوگوں سے مجھے زیادہ معافی، تو بندے ہو بھی ایسے. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء. بنا ہے داخل ہونا ان مردوں کا جو عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں عورت پر، وہ مرد بھی نہ جان جڑے مشابہت رکھتے ہیں، جڑے عورتوں ورگے کپڑے پاؤن، عورتوں ورگے حرکتاں کرن، ایویں ہلائی جان گوڈے، وہ بھی نہیں جا سکتے. کیوں کہ اگر تو وہ ہیں قدرتی طور پہ نامرد، پھر بھی خطرہ ہے کہ وہ پیغام رسانی کر سکتے ہیں. تے اگر مرد نہیں ویسے عورتوں ورگے ویسے مضمونوں پھر حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبدة بن هشام بن عروة عن ابي عن زينب ابنة ام سلمة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان انتهى في البيت مخنث فقال المخنث. ام سلمہ کہتی ہیں ام سلمہ سے کہ نبی علیہ السلام اس کے پاس تھے، گھر میں ایک مخنث تھا، مخنث مخنث نہیں مخنث. تو اس مخنث نے ام سلمہ سے کہا، جو عبداللہ بن ابی نہ ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے لیے کل کو طائف فتح کر دیا تو میں آپ کو پتہ دوں گا، دکھاؤں گا علقنہ غیلان، غیلان کی بیٹی. وہ آتی ہے بے اربعین 4 بنوں کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ، یعنی بہت موٹی ہو، جدوں اگلے پاسے نے 4 بڑ پہنے دستے تے جدوں دوجے پاسے منہ ہوئے 8 دستے ہیں، 4 ادھر 4 ادھر انج بڑھ جاندے نا، ریڑھ دی ہڈی تے نہیں بڑھ ہوندا. فرمایا اس قسم کے لوگ تم پہ داخل نہ ہو، یہ عورتوں دلچسپی رکھتے ہیں چاہے نہیں انہیں کچھ. چلو باب نظر المرأة الى الحبش ونحو من غیر ربیبۃ. ہاں دیکھنا اس کا حبش عورت کا دیکھنا حبش. باب نظر المرأة الى الحبش. میرے کو تو یہ لکھا ہے خروج النساء لحوائج ہند،
اگلا ایک حدیث اچھا ایک صفحہ رہ گیا اور 10 صفحے پیچھے دیکھنا عورت کا حبشیوں کو کاڑے کاڑے حبشی انہوں نے دیکھنا یا انہوں ورگے حبشی تا نہیں پر حبشیاں ورگے کوئی حرج نہیں کہ انہوں نے کھیل دیکھنا مطلب من غیر ریبت بغیر شہوت کے شہوت نہ نہیں دیکھنا صرف کھیل دیکھنا مسئلہ کھیل دیکھنا شہوت تو بغیر کوئی حرج نہیں دیکھ لین آج میں فٹ بال نہیں کھیل دے منڈے فٹ بال کھیل دیں اگر وہ دیکھ لین چلو قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی دیکھنا مقصد ہو پہ کھیل بندہ دیکھنا مقصد نہیں چلو عن عیسیٰ عن الاوزاعی عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قال کھیلنا شہوت میں کی طرف کھیل دا نہیں پہ اون جو شہوت نہ دیکھنا مرد میں جائز نہیں عورت دا لیکن مرد ان مسئلوں دا کھیل دیکھنا ہے یا کوئی اور چیز پھر کوئی حرج نہیں جس طرح وہ کہنے ڈاکٹر کوئی عورت ہے تو بندے کو دیکھ شہوت نال نہیں ہوگا اور کسی مقصد چلو حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی عن عیسیٰ عن الاوزاعی عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد يتاكون انا الذي اسأم فاقدروا وقدر الجاریۃ من الحج اور پھر باؤ پڑھ دو دو دن کنے بار تن میں آکھیا باؤ پیچھے پڑھ گا کہنا پڑھیا کر گدے فقدرو بھی پڑھ لے دے وہ آگے بھی جوڑ دا ہے فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن اندازہ لگاؤ حساب لگاؤ قدر الجاریت الحدیثۃ السن نو عمر لڑکی کے شوق کا جو شوق رکھتی ہو لاحق کا وہ کنی دیر سنی جائے گی یا دیکھی جائے گی لاحق چلو باب خروج النساء بجوائہن عورتوں کا نکلنا اپنے حوائج کے لیے یعنی عورتیں اپنی ضروریات واسطے جا سکتی ہیں گھروں باہر لیکن پردہ کر کے چلو قال حدثنا فروة بن عبد المغرى قال حدثنا علي بن مسير عن هشام عن ربيع عن عائشة قال خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرأى عمر فعرفها وقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وهو في حجري يتغشى وإن في يده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن سودا بنت زمع نکلی نہ وہ کہتی ہیں سودا بنت زمع نکلی رات کے وقت کسی کام حضرت عمر نے دیکھا اس کو پہچان لیا کہنے لگے سودا تو ہم سے مخفی نہیں رہتی ہے میں تیرے قد کاٹ تو اندازہ ہو جانا بھی سودا آ رہی ہے تو نہ جائے کر باہر نکلے کر وہ واپس چلی گئی نبی علیہ السلام کا ذکر کیا آپ کے لیے پیلی میں نے عمر نے روکیا آپ میرے حجرے میں تھی عطاشہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں تھی لعرقن ایک ہڈی گوشت والی ہڈی نو عرق کہتے ہیں اللہ نے آپ پر وحی اتاری فرفعانو پھر آپ سے وحی دور ہوئی تو آپ کہہ رہے تھے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے جا سکتی جا سکتی ہیں بعض ضرورت واسطے حضرت عمر نے زیادہ سختی کی تھی مناسب نہیں چلو باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد عورت کا اپنے خامد سے اجازت طلب کرنا مسجد کی طرف جانے کی مسجد پر جانا مثلا اور خامد کو پوچھ کے جاوے ایوے نہیں جاوے چلو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا زهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها مت روکے اس کو جو نے مسجد نو جان دی اجازت منگے اجازت دو باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع نہیں حلال
نہیں کیا حلال ہے؟ داخل ہونا عورتوں پر یا دیکھنا عورت کو، پھر رضائے جو رضائی تعلق ہو، رضائی جتنا رشتہ ہے نا وہ آ بھی سکتا گھر، داخل ہو سکتا، انہوں دیکھا جا سکتا، وہ بھی دیکھ سکتا. چلو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة انها قال جاء من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله فسألته عن ذلك وقال إنه أمك فأذني له فقال فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم مجھے تو يرضعني. دودھ پلایا عورت نے، بندے تھوڑا پیا ہے، بندہ میرا کیوں لگ گیا رشتے دار کو؟ میں نہیں، تیرا چاچا ہے، داخل ہو، کیونکہ عورت دودھ پیتی، مرد کا بھی دخل ہو گیا، مرد دے جماعت اس واسطے وہ نطفہ جڑا دودھ جڑا عورت سے نکلدا پستان چو، وہ اگرچہ نکلدا عورت چو لیکن وہ بندے دا بھی حصہ ہوتا، اس واسطے نسب دو نال ثابت ہو جائے گی. باب لا تباشر المرأة فتتبعها. کوئی عورت کسی دوسری عورت کو کے ساتھ نہ لیٹے، پتہ نہ آتا کہ بیان کرے اس کا اپنے خامد کے لیے. ننگے جسم لیٹے نو کہنے ہیں، گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے. یعنی ایویں لیٹے گی عورت نال تو پھر اپنے خامد نو دسو گی وہ جسم ایسا ہے. قال حدثنا محمد بن اسحاق واسطے لیٹے ہی نہیں. عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنها ينظر إلى. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي قال حدثنا عن بشار شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لا تباشر المرأة ولزوجها كأنها فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إلى. باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه. ہاں جی، جانا کوئی آدمی کہے میں جاؤں گا اپنی بیویوں کے پاس آج رات، ٹھیک ہے جا کے کون روکا. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر بن ابي طاووس نبي نبي هريرة قال سليمان بن داود لا طوفن. واری تو علاوہ رات ہوئے گی، کیونکہ واری تو ایک بیوی دے گھر ہی جا سکتے، واری تو علاوہ جس طرح آپ جب واری مکتے ہیں ایک واری پھر ایک دن مشترکہ رکھتے جدھر بھی چار جاؤ. چلو. سليمان بن داود لا طوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. لڑکا جنے گی. فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ دو، فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف یا آپ إنسان. بھول گئے. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان من رجال حاجته. ہر جا رجا گیا ہر جی. فرمایا یہ زیادہ، ہاں آپ نے فرمایا اگر انشاءاللہ پڑھتا نا وہ لم یحنس، اس کی قسم نہ ٹوٹتی، جیڑی انہیں کہا خدا دی قسم 100 منڈا ہوئے نہیں ٹوٹنی سی. وکان ارجا لحاجت ہی، اور یہ زیادہ امید والا تھا اس کی حاجت پورا ہونے کے لیے. یہ انشاءاللہ پڑھ دو دی حاجت پوری ہو جانی چاہیے. باب لا يترك أهله ليلا إذا طال لغيبة مخافة أن يخففنهم ويلتمس أراستهم. اثرات ہے گدھے. نہ جائے کوئی آدمی رات کے وقت اپنے گھر بیوی کے پاس جب اذا اطال غیبہ، جب زیادہ دیر غیب رہا، گھروں بہتے دیر باہر رہا تو رات رو نہ پھر آوے، اس ڈر سے یخبنہم کہ ان کی خیانت معلوم کرے یا ان کی لغزشیں تلاش کرے. یعنی ان کو باہر رہے تو شک شبے کرے میرے گھر تا نہیں پہنچا جانا تو آ تو نہیں آتا.
تو آپ رہ کر قال حدثنا آدم قال حدثنا صحیح رات نو نال مطلب اگر بندہ باہروں آیا پھر رات نو گھر نہ اس دور دیا گلاں نے جدوں ہر نال خیمے بھی ہوندے سی تے جتھے مرضی رک جاؤ اتنے رہ سکتے سی انہوں کی گل ہے ہوں وہ چیز نہیں ہے ہوں کتنے رہنا جنایا دے جوائی وانگو آکڑ جو گا باہر پیا پیا قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي الرجل اهله طروقا چلو منع کیا کہ آئے آدمی رات کی وقت قال حدثنا محمد المقاتل یہ اس دور دی گل ہے اخبرنا عاصم بن سليمان الشعبي انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طال احدكم الغيبة فلا يترك اهله ليلا باب طلب الولد اولاد کی خواہش مطلب اولاد کی خواہش نال جمع کرے چلو قال حدثنا مسدد بن هشام بن سيار الشعبي عن جابر قال كنت مع النبي صلى الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما كفلنا تعجلت على بغير قطوف لا بغیر کھتا بغیر نہیں کہتا بغیر کہتا کھتا کہتا پاس بعير قطوف فلاحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلكم قلت إني حديث عهد بعرس میں جلدی چلا علی بغیر قطوف ایک اونٹ پر جو رک رک کے چلتے تھے قطوف بہت تیز نہیں پائی جیسے مجھے ایک راکب ملا پیچھے سے سوار اس نے ایتھے اصل چ چوکا ماریا سی آپ نے وہ ٹھیک چلن لگ گیا کہنا میں نے دیکھا تو وہ اللہ کے رسول کے اچانک وہ کہنے لگے ماں یوں چلو گا کیوں جلدی جلدی جاتا ہے یعنی تجھے کس چیز نے جلدی تیز کیا ہے چلو تو پڑھی جا کے ہونا قال فقدمنا ذلك قال کنے بری آکھیا نظر رکھے گا روتے چل دفعہ پڑھ جتے پڑھنا بل سيبن قال فلا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا إلى ندخل سوچن کی لگی رہتے حتى تدخلوا الليل لیلن کہہ دے گا لیلہ لیلہ لگا لگتا لكي تمتشط ہم ہیلو رک جاؤ اسی داخل ہونے لگے ہمارا رک جاؤ بھئی حتیٰ کہ رات کو جانا عشاء کے وقت یعنی شروع رات جڑا تھیا رات نو نہ کر جاؤ ادھی رات جانا گھردیاں نو بھی تنگ کرنا تے آپ بھی ہاں شروع رات جاؤ لیکن تم تحشت شائسہ تو تاکہ کوئی بھی کر لے پراگندہ بالوں والی وتستحد المغیبت اور صفائی کر لے وہ عورت جس کا خامد غائب ہے چلو مجھے اس سے کا نے بیان کیا کہ آپ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا کئی یا جابر اے جابر عقل مندی اختیار کرنا ایک تک کیس دا ہے بولو ایک ہے بچے کی طلب رکھنا چلو قال حدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن سيار الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس طابه عبيد الله بن وهب بن جابر النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس باب تستحد المغيبة وتمتشط قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا سيار شعبي عن جابر بن عبد الله قال مغیبہ جس کا خامن غائب ہے وہ کیا کرے وہ یہ کام کرے صفائی کرے اپنے بال کنگھی کرے پراگندہ بالوں والی خامن دیکھ کے خوش ہو گئے چلو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما كفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فخلص بعيري بأنزة كانت معه فصار بعيري كحسن ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بأرسل أتزوجت قال قلت نعم قال بكرا أم سيبا قال قلت بل سيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك
اور کیا نہیں شادی کی تو نے تمہاری قال فلما كذبنا زحمنا لندخل فلما قال امهلوا حتى تدخلوا ليلا اي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن في قوله لم يظهروا على عورات النساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي حازم اختلف الناس بأي شيء دوي جوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسأل سهل بن سعيد الساعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما بقي من الناس أحد أعلم به فاطمة تغتسل الدم وجهي وعلي كاتب الماء على ترسه فأخذ حسير فحرك وحشي به جرحه. چلو باب والذین لم یبلغوا الحلم منکم وہ لوگ جو تم میں سے بالغ نہیں ہوئے. قال حدثنا بالغ ہیں جڑے انہوں تو پردہ وغیرہ نہ کرو کوئی حرج نہیں. چلو قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبد سميت بن عباس سأله رجل شهيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أزحن أو فطر قال نعم اضحیٰ عید الاضحیٰ میں یا فطر میں؟ عادل ہوا. قال نعم ولولا مکانی منهما شهدت یعنی من صغری. اور اگرچہ نہ ہوتا میرا وہ مرتبہ جو میں نے دیکھا آپ سے بچپنے کی وجہ سے تو میں حاضر نہ ہوتا. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ثم ولم يذكر اذانا ولا اقامه ثم اتى النساء فوضعهن عورتوں کے پاس گیا ان کو بعد نصیحت کی چلو وامرهن بالصدقه فرأيتهن يهوين الى اذانهن وحلقهن. وہ اپنے ہاتھ یہوین ہاتھ بڑھاتی تھیں اپنے کانوں کی طرف حلقوں کی طرف باڑیاں کرنا چلاؤن واسطے حلقہ جو ہار لاؤن واسطے دیتی تھی بلال کو. پھر اٹھے آپ اور بلال اپنے گھر کی طرف. چلو باب قول الرجل صاحبی هل ارستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الحاضرة عند العتاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن النبي عائشة قالت آتبني. ایک آدمی کا کئی روایت پڑھ رہا آدمی کا اپنے ساتھی سے پوچھنا حل آرستم اللیلہ رات تم نے جمع کیا ہے کسی خاص وجہ نال تو ہویا اے میں نہیں شغل نال ہی پوچھنا ہے. آدمی کا اپنی بیٹی کو خاصرہ کے وقت ناراضگی کے وقت خاصرہ میں پہلو میں مکہ مارنا کیا جائز ہے؟ کہنا جائز ہے. چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم بن ابي عائشة قالت آتبني ابو بكر رضي الله عنه وجعل يطعنني بيدي في حاضرة في خاصرة فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. وقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة احصيناه حفظناه وعددناه وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر انه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وإذا طلقت الحائض يعتد بذلك. کتاب الطلاق یہ کتاب الطلاق ہے. پہلے کتاب نکاح ہے. نکاح کا معنی جوڑنا اور طلاق کا معنی الگ کر دینا کھول دینا کسی چیز کو. اللہ کا فرمان ہے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو لعدتہن ان کی عدت کے حساب سے.
یعنی ایویں طلاق دو عدت بھی گزار سکو. وہ طریقہ کی ہے وہ ہے کہ توہر بھی طلاق دیتی ہے. توہر دے اندر جس توہر میں جمع کیتا ہے اس توہر طلاق نہیں دے گی. طلاق دیو اس توہر میں جنہیں جمع نہیں کیتا. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ اور عدت کو شمار کرو یعنی حساب رکھو کدوں طلاق دیتی سی اتنے مہینے بعد ختم ہونی ہے. احصیناہ ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے یاد رکھا ہے. وعددناہ گن رکھا ہے. طلاق سنت کیا ہے کہ طلاق دے طاہرن عورت کو جب وہ پاک ہو بغیر جمع کے جمع نہ کیتا ہوئے اس توہر وچ طاہرن میں نا توہر کی حالت بغیر جماعت اور دو گواہ بنائے. یہ طلاق کی سنت ہے کہ ایک طلاق دبے یہ بھی نہ کر لے. حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی. وہ حیض والی تھی آپ کے دور میں. عمر بن خطاب نے پوچھا اللہ کے رسول سے فرمایا اسے کہو رجوع کرے پھر رکھے حتیٰ کہ پاک ہو. پھر اسے حیض آئے پھر پاک ہو. اب اگر چاہے تو اس کو رکھ لے چاہے طلاق دے دے چھونے سے پہلے جماع سے پہلے. یہ ہے وہ صحیح وقت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو اس میں طلاق دی جائے. چلو باب اذا طلق الحائض يعتد بذلك الطلاق. جب حائض کو طلاق دی جائے تو کیا وہ طلاق شمار ہوگی؟ یعنی اگرچہ حیض کی حالت میں طلاق دینی جائز نہیں لیکن اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق معتبر ہوئے گی منی جائے گی طلاق. چلو قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امراته وهي حائض فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها قلت ليراجعها قلت تحتسب فقال فما وأن قتادة عن يونس بن جبير بن عمر قال مره فليراجعها قال ولا تحتسب قال أرأيته إن عجزوا واستحمق قال أبو معمر فحدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن سعد عن سعيد بن جبير بن عمر قال حسبت علي بالتطليقات. چلو جی ٹھیک ہے. روایت تو وہی ہے. حسبت علیہ بتطلیقہ وہ کہتے ہیں وہ گنی گئی مجھ پر طلاق. وہ طلاق جڑی میں حیض دیتی سے وہ شمار ہوئی یا پھر طلاق کی کھو. باب من طلق یہ اس بات پر بھی اتفاق ہے سب لوگ. صرف ابن تیمیہ ہیں جو کہتے ہیں کہ طلاق کی آواز نہیں آ رہی. چلو ٹھیک کر دیں. یہ کہنا ہاتھوں سے لا جانا پھر جائیے دیکھو. وہ تو کہہ دی نہیں ہوگی پتہ نہیں کی مطلب ہے. یعنی طلاق شمار ہونے پر اجماع ہے لیکن حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ یہ منع ہے طلاق لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی. یہ صرف ان کا خیال ہے. باقی اہل علم قائل ہے کہ تو ان کی حالت میں طلاق دے یا حیض کی حالت میں طلاق پڑ جائے گی اس کی عدت بھی گزارنا ہوگی. قال حدثنا حميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني اہل ظاہر تے قائل ہیں نا اس کے. چلو قال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة جون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لها قد أوذت بعظيم الحق بأهلك قال ابو عبد الله رواه حجاج بن ابي مريم عن جرير عن زهر رواه اخبرنا ان عائشة قالت اچھا جو آدمی طلاق دے
بحال یواجہ الرجل امرأتہ بطلاق، کیا آدمی اپنی عورت کو آمنے سامنے طلاق دے سکتا ہے؟ یعنی ایک تنہ طلاق کا پیغام لے کے بھیج دے، خط لے کے کاغذ لے کے بھیج دے، ایک کیا وہ سیدھا منہ تے کہے تینوں طلاق، کیا کہہ سکتا؟ کہتے کہہ سکتا، چلو اگرچہ اچھی بات نہیں، اس کو یہ نہیں اگر ایک کو دن تو 3 باری کہہ دے علیحدہ مجلس، ہاں جو علیحدہ مجلس سے پھر تو تیرہویں شمار کرنی چاہیے۔ حافظ ابن تیمیہ اتنے بھی مختلف ہیں، وہ کہتے ہیں رجوع تو بغیر اگر طلاق دوسری دے دے جو مرضی دے چاہے مہینے بعد دے، رجوع کیتے بغیر طلاق دے طلاق کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں وہ نہیں شمار کرنا، لیکن وہ واحد بندے ہیں، ساڑھے حدیث بعض فتویٰ دے دینے ہیں، سارے نہیں، بعض زیادہ سکھ حدیث جڑے جو کہتے ہیں کہ نہیں ایک توہر دیا 3 طلاقاں تے ایک ہو سکتی ہے، توہر کہتا ہے ایک مجلس دی، لیکن یہ نہیں کہ ایک توہر دیا 3 طلاقاں بھی ایک ہی ہو، یہ نہیں، مجلس بدل گئی، کیونکہ حدیث میں مجلس کا پوچھا گیا۔ چلو کی ہویا، عائشہ کہتی ابنت جون جب داخل کی گئی اللہ کے رسول پر، یہ ابنت جون جی دا والد وہ چاہتا سی میری بیٹی دا نکاح اللہ دے رسول نال ہو جائے، اس واسطے انہیں تے نکاح کر دیتا اپنی بیٹی کا، لیکن وہ بیٹی راضی نہیں سی ابنت جون جی، جب وہ داخل کی گئی اللہ کے رسول پر آپ اس سے قریب ہوئے، وہ کہنے لگی اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے۔ آپ نے کہا بھی لقد عشت بعظیم، تو نے ایک بڑی ذات کی پناہ مانگی، لہٰذا جا اپنے گھر چلی جا، تجھے طلاق ہے۔ چلو قال ابو عبد الله وحجاج بن ميمون جدي ان زوري ان رواه اخبره ان عائشة قال حدثنا حضرت عائشہ نے روایت بیان کی، حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن وسيد ان حمزة بن ابي اسعد ان ابي اسعد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى انطلقنا الى حائط قال له الشوط، ہم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حتیٰ کہ ہم باغ کی طرف گئے، جس کو شوط کہا جاتا تھا باغ میں، حتیٰ کہ ہم 2 دیواروں کے پاس پہنچے اور بیٹھ گئے ان کے درمیان، مطلب ہے جو نا لگی سی باڑ درمیان بہ گئے، آپ نے فرمایا اجلسو، تم یہاں بیٹھو، پھر آپ چلے گئے باغ کے اندر، وہاں لایا گیا تھا وہ جونیا کو، جون قبیلے دی عورت ہوئی جو ہوتے ہوئے جہدے باپ نے اس کا نکاح کرتا سی آپ نے، تو فانزلت، تو آپ پر وحی اتری گھر کے اندر، فی نخل، نہیں انا للہ، فانزلت، اس کو اتارا گیا، اس عورت نے ایک گھر میں جو نخلستان میں تھا، امیمہ بنت نعمان بن شراحیل کے گھر میں، اتھے لیا گیا، اس کے ساتھ اس کی دایا بھی تھی، حاضنۃ اللہ، جو اس کی پرورش کرتی تھی، نالوں دے خادمہ بھی سی۔ جب اس نبی علیہ السلام اس پہ داخل ہوئے، آپ نے فرمایا حبی نفسہ کے لیے، اپنا نفس میرے لیے ہبہ کر، مطلب کہ تو راضی ہیں اپنا میرے نال نکاح تے؟ اس نے کہا حل تحب الملکہ تو نفسہا لسوکا، کیا ایک ملکہ جو ہے وہ اپنا آپ کو ایک عام آدمی کے لیے ہبہ کر سکتی ہے؟ وہ سمجھ اسی میں شاہی خاندان دی ہے، تو ایک عام بندہ ہے، انہوں نے باپ نو قدر ہے کہ باپ نو قدر ہے کہ اللہ دے رسول ہے، تو شرف دی بات ہے، لیکن انہوں نے سی، اس واسطے آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس پہ ہاتھ رکھنا چاہتے تھے تاکہ ساکن ہو، ان سکون ہوئے، لیکن وہ کہنے لگی اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے۔ آپ نے فرمایا لقد عشت بمعاذ، تو نے پناہ پکڑی ہے اس ذات کی جس کی پناہ دی جاتی ہے۔ پھر نکلے ہماری طرف، کہنے لگے ابو اسید
اکسوہا رازی کی یین، اس کو 2 راز کی کپڑے پہناؤ، یعنی کپڑے دیو، سوٹ دیو، اور اس کو گھر چھوڑ آؤ. چلو. وقال الحسين بن الوليد النسابوري عن عبد الرحمن بن عباس بن سالم النبي وابي سعيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت شرحبيل فلما دخلت عليه بسط يده إلي فكان كرهت ذلك فأمر أبا سعيد أن يخمزها ويكسوها ثوبين رزاقين. قال رازقين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبي عن عائشة عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. قال حدثنا جابر بن حال قال حدثنا حمام بن يحيى عن قرات عن أبي غلا بن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها. قال فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فيطلقها. قلت فهل غد من ذلك طلاقا؟ قال رأيت إن عجزوا واستقاموا. باب من اجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق. بس خبر کرنے روح اور روایت پیچھے گزری ہے، صرف ایک لفظ آیا تھا. میں نے کہا فحل عد ذالک طلاقا، کیا یہ طلاق شمار کی گئی؟ یہ طلاق شمار ہوئی؟ اس نے کہا ہو. ارائیتا تو بتا، ان عاجزہ، اگر وہ عاجز آ گیا صحیح طلاق دینے سے، وستحماقا، اور اس نے حماقت کی کہ یہ تنی پہ طلاق بھی نہیں گئی، طلاق تک بھی نہیں جانا. باب من اجاز طلاق الثلاث جس نے جائز قرار دیا 3 طلاق دینا بیک وقت، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے طلاق و مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان. تسریح باحسان بھی قید کرنا ہے. گویا 3 طلاقاں کٹھیاں دینیاں کیا جائز ہیں؟ تو صحیح بات ہے کہ جائز نہیں تھے، کلی کلی طلاق دینی چاہیے جی میں پیچھے طلاق کی سننا آیا. اتنے جائز کا مطلب ہے بھی اگر کوئی دے دے پھر ہون کی ہویا، 3 پی گئی 1 پی گئی. بخاری دا ذہن ہے معلوم ہوتا کہ 3 نہیں پی گئے. بس ٹھیک. کہڑا مقتدی ہے بندہ چوڑیا بے موسمی عورت بھی ریکارڈنگ چاہتے دفاع ہوا تو ٹا کٹا دینا بند کر دے. میں نہیں کرنا، آپ کو نہیں پتا. میں تو ہر پاس کلی میں بدنام ہونے گستاخی نہ ہو جائے. تیری لکھائی تھی سمجھ ہی نہیں آنا پر میرا تو لکھا سمجھ نہیں آنا. بڑا سونا ماشاء اللہ ایک لفظ سمجھ آنے کی تو ہی لکھ دیتا لے ڈاڑی آئی یار. تیری ویڈیو بھی نہیں ویک دیکھ کون ہے منڈا سی ایک گھر سے روپ نہیں کر رہا. ہاں اسے کیتا تھا ادب نہ مرضی انہوں نے پر گل کی چلتا ہے کہ لڑائی برائی بہت لگتا میں گل کر لوا، وہ کہہ مینو یار
ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ